تعلیم صرف ڈگری حاصل کرنے کا نام نہیں ہے میری بچیوں، یہ آپ کے اندر شعور اور انسانیت پیدا کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ جب مرد پڑھتا ہے تو فرد بنتا ہے، ایک انسان بنتا ہے، اور جب عورت پڑھتی ہے تو پورا خاندان بنتا ہے۔ ایک درد مند دل رکھنے والا انسان، ہونٹوں پر مسکراہٹ سجانے والا انسان، دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھنے والا انسان، ایک انسان جس نے ناخواندہ بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کا بیڑا اٹھایا، جس نے قوم کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے بلندیاں چھو لینے کا ہنر سکھایا، جس نے زندگی کے مقصد سے غافل ہونے والوں کو مقصدیت سے روشناس کرایا۔ جی ہاں، ایک شخص جس کو یاسین محتشم کے نام سے بھی لوگ جانتے تھے، مگر پورے خطے میں وہ یاسین سر کے نام سے زیادہ مشہور تھے۔ آج کی جنریشن کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے بتائیں بیٹے؟ آپ ایگری کریں یا نہ کریں، آج کی جنریشن کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے بیٹا، دیٹ از امیڈیٹ گریٹیفیکیشن۔ اور امیڈیٹ گریٹیفیکیشن کیا ہوتا ہے بیٹے؟ وی بلیو کہ آج کوئی چیز کریں گے تو ابھی کا ابھی ہمیں فائدہ چاہیے، ہم لوگ لانگ ٹرم کبھی سوچتے ہی۔ 2 دہائیوں قبل محتشم اکیڈمی کی بنیاد رکھنے کے ساتھ قوم میں تعلیم عام کرنے کی چاہت نے یاسین محتشم کو یاسین سر بنا دیا تھا۔ بے راہ روی کے شکار نوجوانوں کو علم کا راستہ دکھانے کے جذبے نے یاسین کو یاسین سر بنا دیا تھا۔ ہر چیز جو تو آس کرتے واٹے بلے تجھے ریپرکشنز تو کا 20 برسہ میں گولخو پڑتا۔ کتابوں کو پڑھنے کے ساتھ دلوں کو جگانے کے فن نے یاسین کو یاسین سر بنا دیا تھا۔ یاسین سر بنا دیا تھا طلبہ کی کردار سازی میں ہاتھ بٹانے کے جذبے نے۔ یاسین سر بنا دیا تھا اس جذبے نے کہ پڑھے ہمارے نوجوان، بڑھے ہمارے نوجوان۔ یاسین سر بنا دیا تھا اس عادت نے کہ وہ محبتیں بھی بانٹتا تھا اور عزت و وقار بھی۔ بڑے چھوٹے بزرگ، نوجوان، مرد و خواتین، اداروں کے ذمہ داران سب ان کو یاسین سر کے نام سے ہی جانتے تھے۔ دراصل یاسین سر مقصدیت، دیانت داری، شرافت، حسن اخلاق، تعلیمی کڑہن اور اپنے بے پناہ تنظیمی صلاحیتوں اور خوبیوں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر راج کرتے تھے۔ ہر دل عزیزی کا یہ عالم تھا۔ چھوٹے تو خیر چھوٹے، بڑے بھی انہیں محبت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لیکن یہ سب کچھ موت کے ایک خطرناک حملے کے بعد ہمیشہ کے لیے ایک یاد بن کر رہ گیا۔ چیزوں کو سمجھو بیٹا، میں اسی بات پہ فوکس کرتا ہوں، مارکس پہ فوکس مت کرو۔ آپ مارکس لے کر بھی نہیں سمجھیں گے، دیر از اے پاسبلٹی، ہاں نا بیٹا، بچے رٹا مار کے جاتے ہیں۔ 3 آئی کو ملی ایک رپورٹ کے مطابق 31 جولائی کی رات انہیں خطرناک دل کا دورہ پڑا۔ بھٹکل کے نجی اسپتال میں ڈیوٹی پر مامور ڈاکٹر نے ان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے طبی امداد دے کر فوراً سے پیشتر بنگلور لے جانے کی صلاح دی۔ جب تک متعلقین انتظام کرتے، آنن فانن یہ گھٹنا گھٹی اور 1 اگست کی ابتدائی ساعتوں میں ہی 41 سالہ یاسین سر زندگی کی جنگ ہار گئے۔ جنازہ ہاسپٹل سے ان کے گھر لے جایا گیا، جہاں دیر رات لوگوں کے ایک ہجوم نے نم آنکھوں سے ان کا دیدار کیا۔ فجر بعد بھی لوگوں کا ہجوم تھا اور یہ سلسلہ نماز جمعہ تک جاری رہا۔ نماز جنازہ میں بھیڑ کو دیکھتے ہوئے 2 جگہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ جمعہ بعد پہلے خلیفہ جامع مسجد میں، پھر جامع مسجد بھٹکل میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ شاہدی عام حالات میں بھٹکل میں ایسا پہلی بار ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد بھٹکل کے علماء کرام لوگوں کو اپنی موت کی تیاری کرنے کی ترغیب دلاتے نظر آئے۔ ہمیں
پر جمے رہیں گے اور ہمیں اللہ کی اطاعت سے ہٹانے والا کوئی آئے بڑھنے کے نہیں. ہم شریعت اسلامی کو اپنے اوپر نافذ کر کے رہیں گے. ہم اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لگائیں گے. یاسین سر دیکھتے ہی دیکھتے ہم سے جدا ہو گئے، لیکن اپنے پیچھے 3 معصوم بچیاں، ایک بیوہ اور اپنے متعلقین اور احباب کو غمزدہ کر گئے. وہ چلے گئے مگر اپنے پیچھے خوشبوؤں بھری یادیں، مسکراہٹیں اور محبت کے انمول لمحے چھوڑ گئے. چلو نہ ساتھ چلتے ہیں سمندر کے کنارے تک، کنارے پر ہی دیکھیں گے کنارہ کون کرتا ہے. نماز جنازہ میں لوگوں کا ہجوم بتا رہا تھا کہ جانے والا ایک شخص نہیں بلکہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھا. ہجوم بتا رہا تھا کہ کتنے دل کتنے دنوں تک اس شخص کی کمی کو محسوس کریں گے. ایسے جیتے جاگتے متحرک انسان کی موت سے محض جدائی کا نہیں بلکہ زندگی کے دھارے کے رک جانے کا احساس ہوتا ہے. یقیناً وہ اس حال میں رخصت ہوئے ہیں کہ دیر تک دلوں میں زندہ رہیں گے. آج کے زمانے میں ہم سب مطلب کی بات تو سمجھ جاتے ہیں لیکن بس بات کا مطلب نہیں سمجھ پاتے. بیورو رپورٹ، تھرڈ آئی نیوز، بھٹکل.